سفید پتھر کا واقعہ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا یا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح صبح سے شام تک جان فشانی کے ساتھ محنت و مشقت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے ارد گرد خندق کی کھدائی چل رہی تھی، جسے بہت جلد مکمل کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کافروں اور یہودیوں کے جو گروہ اسلام کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے، ان سب کے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ خندق کھودنے کا یہ مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا۔ جب رسول اکرم نے مدینہ کے مسلمانوں کو بلا کر ان سے شہر کے دفاع کے بارے میں مشورہ کیا تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن جب سلمان فارسی کی باری آئی تو انہوں نے کہا، ہمارے علاقے ایران میں جب کسی شہر کے لوگ دشمن کے محاصرے میں گھر جاتے ہیں تو اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن آسانی سے شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ اسی لیے میرے خیال میں ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود لینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور آج چند دنوں سے مدینہ والوں نے اپنا روزمرہ کا کام چھوڑا ہوا تھا اور شہر کے ارد گرد کی سخت زمین کھودنے میں مصروف تھے۔ گرمی کی شدت بھی مسلمانوں کے لیے عزم و ارادہ کے آگے شکست کھا چکی تھی، حالانکہ خوراک کی کمی کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اسی لیے کوئی بھی خوراک کی کمی پر اعتراض کرتا اور نہ ہی کام کی سختی پر۔ مدینہ کے اطراف کی زمین انتہائی سخت اور پتھریلی ہے، جسے کھودنا شوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن مسلمان مجاہدوں نے جب اپنے دین اور اپنے وطن کو خطرے میں دیکھا تو ان کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ خندق کے شمالی حصے میں، جبکہ خندق ایک انسان کے قد کے برابر کھود دی جا چکی تھی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کھدائی کے دوران زمین کے اندر سختی سے گڑا ہوا ایک ایسا سفید پتھر نظر آیا جس کا وزن 2 آدمیوں کے برابر تھا۔ وہ پتھر اتنا سخت اور مضبوط تھا کہ مدینہ کے طاقتور ترین لوگ بھی اس کو توڑنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ خندق کی کھدائی کے لیے اس کو نکالنا ضروری تھا۔ جب مجاہدین اسلام کی راہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور ادھر سورج غروب ہونے لگا تو سلمان فارسی خندق سے باہر نکل آئے۔ ان کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے اور سفید لباس پوری طرح خاک آلود ہو چکا تھا۔ پیشانی سے بندھی ہوئی سبز پٹی نے لمبے بالوں کو چہرے پر آنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ تھکے ہوئے بدن اور پریشانی حال چہرے کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پہنچے، جو خندق کے ایک حصے میں کھدائی میں مصروف تھے۔ سلمان فارسی نے آتے ہی خندق کی شمالی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، خندق کے اندر ایک سفید اور مضبوط پتھر ہے جسے توڑنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ آپ نے سلمان جس طرف اشارہ کر رہے تھے اس طرف نظر دوڑائی اور پھر سلمان کے ساتھ اسی جانب چل پڑے۔ پتھر کے گرد کھڑے ہوئے مجاہدینوں نے جب آپ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ آپ پتھر کے قریب جا کھڑے ہوئے اور سلمان فارسی کی کدال مطلب زمین کھودنے کا اوزارہ اٹھا کر پوری طاقت سے پتھر پر ماری۔ پتھر سے ایک چنگاری نکلی جس سے وہاں کھڑے لوگوں کی آنکھیں دھند رہ گئیں۔ رسول خدا نے یہ دیکھ کر تکبیر کی آواز بلند کی
تو دوسرے مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ رسول اللہ نے دوبارہ کدال کا اٹھا کر پتھر پر ماری۔ ایک مرتبہ پھر پتھر سے چنگاری نکلی اور رسول اللہ کی تکبیر کے ساتھ وہاں کھڑے مسلمانوں نے بھی صدائے اللہ اکبر بلند کی۔ اس مرتبہ آواز اتنی تیز تھی کہ مدینہ کے اندر بھی سنائی دی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مرتبہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے گہرا سانس لیا اور تیسری مرتبہ کدال پتھر پر ماری۔ اس بار پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر چنگاری نکلی جس سے خندق ایک لمحے کے لیے روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں نے آواز بلند کی، تکبیر کی آواز بلند کی۔ کچھ دیر بعد جب خاموشی چھا گئی تو سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج کا واقعہ کچھ عجیب و غریب محسوس ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خندق کے اندر کدال کو دیوار سے لٹکاتے ہوئے فرمایا، جب پہلی چنگاری نکلی تو میں نے اس میں خیرہ اور مدائن، دو بڑے شہروں کے نام کے محلوں کو دیکھا، اور جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی کہ یہ دو شہر اسلام کے پرچم تلے آ جائیں گے۔ دوسری چنگاری میں نے روم کو دیکھا، اور جبرائیل نے بتایا کہ روم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ تیسری چنگاری میں نے صنفا اور یمن مجھے نظر آئے، اور جبرائیل نے کہا کہ مسلمان ان پر بھی قابو پا لیں گے، اور میری تکبیریں مسلمانوں کی فتح اور عزت کی تکبیریں تھیں۔ جو مسلمان وہاں موجود تھے وہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس پتھر کے واقعے اور رسول خدا کی بیان کی ہوئی ان باتوں کو سن کر مجاہدوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں یہ ساری باتیں مدینہ تک جا پہنچی۔ مسلمان یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن منافقوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان جنگ میں ہار جائیں گے اور کافر کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان جن کی حکومت صرف مدینے تک کے اندر ہی ہے، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی رسول اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی مسلمان یہ سب کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ باتیں جو حضور مسلمانوں سے کہتے ہیں وہ صرف ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ صرف خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ اسی لیے وہ مدینہ میں مسلمانوں کا راستہ روک روک کر انہیں تانے دیا کرتے تھے، تم کیوں محمد کی باتوں پر خوش ہوتے ہو؟ تم تو دشمنوں کے خوف سے خندق کھودنے پر مجبور ہو، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دینے اور ان ملکوں کو فتح کے لیے خیالی پلاؤ بنا رہے ہو۔ مسلمان منافقوں کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ خاموش رہتے اور صبر سے کام لیتے تھے، لیکن انہیں اللہ کے رسول کی بات پر پورا یقین تھا۔ ان کے صبر اور خاموشی کی وجہ سے مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ منافقوں کے ان تانوں کی وجہ سے ممکن تھا کہ مدینہ کے مسلمان اندرونی طور پر کمزور ہو جائیں، اور جن لوگوں کے ایمان کمزور ہیں وہ اسلام سے بدگمان ہونے لگے۔ لیکن انہی دنوں جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ خدا یا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔